أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق بہت کم بولتے تھے، الفاظ کم تھے، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی الی آخر. اس لیے جس کا علم جتنا گہرا ہوگا وہ بولے گا کم اور عمل زیادہ کرے گا. لیکن آخری زمانے میں جو یہ فتنے آئیں گے اس کے بارے میں حدیث ہے کہ لوگ علم، ایک تو علم اللہ نے نہیں دیا، بہت کم علم دیا انسانوں کو، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علم بہت تھوڑا نہ ملا. بھائی زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کو ملا دیا جائے تو زمین اور آسمان کا سارا علم ملا دیا جائے تو اللہ کے علم کا ایک قطرہ بھی نہیں. تو ایک تو یہ کہ اللہ نے علم کم دیا نمبر ایک، اور وہ علم بھی جو جن کو ملا وہ پہلے لوگوں کو علم ملا تھا، صحابہ کو، سلف. اب بعد والے جو لوگ ہیں اس میں علم اور کم آ گیا اور اس علم پر عمل کرنے والے بھی بہت تھوڑے. میں مثال دیتا ہوں، امام ذہبی کی ایک مثال لے لیجیے. امام ذہبی نے کہا کہ مثال کے طور پر سیبویہ بہت بڑا عالم تھا، علماء جانتے ہیں سیبویہ بہت بڑا عالم تھا، لغت کا بہت بڑا، لیکن حدیث میں زیرو تھا. جی وکیع بن جراح بہت بڑے محدث، اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث، ان کا کوئی ثانی نہیں تھا لیکن لغت نہیں جانتے تھے، ڈکشنری میں کمزور تھے. عبد الرحمن بن مہدی سے بڑا کوئی عالم تھا ہی نہیں حدیث کا، لیکن طبابت، علاج کے بارے میں ان کو کچھ بھی علم نہیں تھا. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منہج رہا ہے کہ جو جس فن کا جاننے والا اسی سے علم حاصل کرو. حدیث بخاری کی، استقرئوا القرآن من اربع، 4 صحابہ سے قرآن سیکھو. کیوں 4 کا نام لیا بھائی؟ اس لیے کہ وہ اس فن کے اسپیشلسٹ تھے. آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود، اس کے بعد سالم مولا ابی حذیفہ، اس کے بعد معاذ بن جبل اور اس کے بعد ابی بن کعب. 4 ہی کا کیوں نام لیا؟ اس لیے کہ اس فن کے جاننے والے تھے. تو اس سے معلوم ہوا جو جس فن کا جاننے والا اس سے علم حاصل کیا جائے گا. جس آدمی نے عربی کا علم حاصل نہیں کیا، جس نے صحابہ کے منہج کو نہیں سمجھا، آج انٹرنیٹ پر بیٹھتا ہے، انٹرنیشنل نمبر حدیث کیا بتاتا ہے؟ انٹرنیشنل نمبر کیا بتاتا ہے؟ وہ انٹرنیشنل نمبر. ایسا انٹرنیشنل جاہل ہے وہ. کیا ہے وہ؟ انٹرنیشنل جاہل. انٹرنیشنل جاہل ہے، انٹرنیشنل نمبر بتا رہا ہے. حدیث قرآن کے الفاظ نہیں پڑھتا ہے، حدیث کے الفاظ نہیں پڑھتا، انٹرنیشنل نمبر بتا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. یہ صحابہ کا منہج نہیں ہے. سن لیجئے، آپ کو میں بتاؤں، ذرا مسلم شریف کا مقدمہ پڑھیے. ایک مثال، ایک آدمی ابن عباس کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، قال رسول اللہ قال رسول، پوری حدیث پڑھ رہا ہے. اور عبداللہ بن عباس اس کی حدیث نہیں سن رہے ہیں. عبداللہ بن عباس اس کی حدیث، کہا کہ میں قال رسول اللہ کہہ رہا ہوں اور آپ حدیث نہیں سن رہے ہیں. کہا کہ تم اس کے حل ہی نہیں ہو، تم حدیث بیان کرنے کے حل ہی نہیں ہو، تم نے کس سے علم حاصل کیا؟ تم نے پڑھائی نہیں ہے، تم کیسے علم سیکھیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف مقدمے میں. کہا ایک زمانہ تھا جب لوگ قال رسول اللہ کہتے تھے، ابتدرت ابصارنا، اللہ اکبر، واصغینا الیہ آذاننا فلما رکب الناس الصعب والذلول فہیہات ہیہات فلا ناخذ الا ما نعرف. ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی آدمی قال رسول اللہ کہتا تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو ہم اپنی نگاہوں کو اس کی طرف لگا دیتے تھے اور کان کھڑے کر لیتے تھے اور بہت غور سے سنتے تھے. لیکن جب بلائیں نازل ہوئیں، فتنے کا ظہور ہونے لگا تو ہم تمام سے حدیثیں نہیں لیتے تھے. ان لوگوں سے حدیثیں لیتے تھے جن کے بارے میں معلوم ہوتا کہ یہ حدیث کا عالم ہے، یہ حدیث کے سبجیکٹ کا جاننے والا ہے. اس لیے حضرت محمد بن سیرین کہتے ہیں، سبحان اللہ، بہت ساری روایتیں ہیں لیکن ایک روایت سنی، ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، امانت ہے. فانظروا امن تاخذون دینکم، تم دیکھو کہ کس سے تم علم لے رہے ہو. یعنی یہ علم سکھلانے والے کے اندر دین ہے یا نہیں، تقویٰ ہے یا نہیں، اس نے کس سے علم حاصل کیا یہ دیکھنا پڑے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ڈائری پڑھ کر کے اور چند کتابیں پڑھ کر کے سرجن بن جائیں تو آپ اس کے بعد علاج کے لیے جائیں گے. بھائی کتابوں کو پڑھ کر کے انجینئر ہو سکتا، ڈائریکٹ گاڑی لے کر چلا سکتا نہیں. تو یہ دین کے علم کے لیے بھی علماء سے سیکھنا ضروری ہے. امام مالک کی یہ بات ذرا یاد رکھیے. امام مالک کہتے تھے ایک زمانہ تھا کہ مسجد نبوی کے ستونوں کے پاس، وہ زمانہ روشن ترین زمانہ تھا، مسجد نبوی کے ستون کے پاس، پیلر کے پاس کچھ لوگ آتے تھے جن کو
اتنے بڑے عبادت گزار کہ اگر ان کو مالوں کی امانت دی جاتی تو اس میں خیانت نہیں کرتے، لیکن وہ قال رسول اللہ کہتے تھے، مجھ سے حدیث نہیں لیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کا سبجیکٹ نہیں تھا، یہ ان کا فن نہیں تھا. لیکن فَإِذَا جَاءَ الزُّهْرِي كُنَّا نَسْتَهِمُ عَلَى بَابِهِ، جب امام زہری محدث کبیر مدینے میں تشریف لائے تو ہم ہزاروں کی تعداد میں ان کے دروازے پر بھیڑ لگاتے تھے. ابو بکر ابن شیبہ کو تو اسی تک راویہ میں اس پڑھیے کہ ان کے درس میں 30-30 ہزار لوگ ہوتے تھے. عبداللہ بن مبارک کے درس میں 30-30 ہزار لوگ ہوتے تھے. اللہ اکبر. کیونکہ یہ ان کا موضوع تھا، یہ ان کا سبجیکٹ تھا. اس لیے یہ جو جس فن کا جاننے والا ہے اس سے علم حاصل کیا جائے. اور اسی اعتبار سے یہ بھی بتایا جائے گا کہ اگر کوئی آدمی آج سرجری کرتا ہے یا کوئی وکالت کا پیشہ اگر اختیار کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جیسے داڑھی والے آپ کو نہیں سکھائیں گے. جو جس فن کا جاننے والا اسے علم حاصل کرو. بخاری میں روایت موجود ہے، یعنی بخاری میں یہ اللہ کے نبی کے حدیث ہے کہ اگر یہود اور نصارہ کسی زبان کے جاننے والے ہیں تو ہم اس سے جا کر بھی علم سیکھیں گے، وہ اس فن کو سیکھیں گے جس فن کے وہ جاننے والے ہیں. دلیل حضرت خارجہ بن زید جو حضرت زید بن ثابت کے چچا تھے، زید بن ثابت کو لے کر کے نبی کے پاس آئے. کہا کہ بڑا ذہین بچہ ہے اور بہت اس کو قرآن یاد ہے، آپ اپنی خدمت کے لیے رکھ لیجئے. تو کہا کہ واقعی تم قرآن یاد کیے ہو؟ کہا فنا فنا صورت یاد ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ جب تم نے قرآن یاد کر لیا ہے اور تمہارے چہرے سے ذہانت ٹپک رہی ہے تو ایسا کرو تم جاؤ یہودیوں کے پاس. میں الفاظ حدیث پڑھنے جا رہا ہوں بخاری. کیا کہا؟ بخاری کے الفاظ پڑھنے جا رہا ہوں ابھی. کہاں جا کے سیکھو یہودیوں سے. گرے مثل پروان ہر روشنی پر گرہ میں لیا بعد حکم پیمبر کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اس کو اپنا مال سمجھو. آپ نے کہا قتل علمنی کتاب یہود، یہودیوں سے جا کر کے ان سے لکھنا پڑھنا سیکھو، یعنی ان کی زبان عبرانی زبان سیکھو. دوسری روایت میں توریت کی زبان عبرانی تھی اور انجیل کی زبان سریانی تھی. دونوں زبانیں سیکھنے کے لیے آپ نے کہا. مسلم احمد وغیرہ کی روایت. کہا کہ یہودیوں کے پاس زید بن ثابت جا رہے ہیں 15 دن تک لگاتار. کہا فما مرت علی 15 یوما حتی حدق واصبحت متبحرا وحت متمکنا فی هذه اللغة. 15 دن میں میں اس زبان میں بہت بڑا ماہر بن گیا. تو جب یہودی سے زبان سیکھی جا سکتی ہے تو جو جس فن کا جاننے والا ہے اس سے علم حاصل کیا جائے گا. لیکن یہ شریعت کا علم، یہ دین کا علم اس سے سیکھا جائے گا جس نے علم حاصل کیا ہے، جس نے اپنا وقت لگایا ہے. یہ وکیلوں سے علم نہیں لیا جائے گا، انجینئروں سے علم نہیں لیا جائے گا، ڈاکٹروں سے علم نہیں لیا جائے گا. جس نے اپنے آپ کو لگایا ہے ان سے علم لیا جائے گا. جس طرح آپ نے فرمایا فرائض کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت ہیں، ان سے علم. قرآن کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب، ان سے علم لو. آپ نے حلال حرام کے سب سے بڑے عالم حازم جبل ہے، ان سے مسائل پوچھو. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. اس منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے آج زبان کا غلط استعمال ہے، اور زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے پورے عالم اسلام یعنی پوری اسلامی دنیا کوئی ملک بچا نہیں. اس وقت ہم 2 سال پہلے تک کہتے تھے کہ 50% ممالک آگ میں جل رہے ہیں، ابھی کوئی ملک محفوظ نہیں. تمام اسلامی ممالک فتنے کی آگ میں جل رہے ہیں صحابہ کے منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور اس کا مظہر ہے زبان. میں آپ سے پوچھتا ہوں سوریا کیوں برباد ہوا؟ تیونس کیوں برباد ہو گیا؟ الجزائر کی دھجیاں کیوں اڑ گئیں؟ جی. اور سوڈان میں میرا مدیر ہے، کہتا ہے کہ اگر ایک سامان پہلے $1 میں ملتا تھا تو ابھی $5 میں مل رہا ہے. کیوں؟ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، مظاہرات کی وجہ سے، جلوس کی وجہ سے، حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی وجہ سے. مجھے ایک ضعیف حدیث لاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حکومت وقت سے بغاوت کی ہو. اس لیے اس وقت ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو 3 کام کرایا جائے کم سے کم. نمبر 1 بخاری شریف کتاب الفتن پڑھایا جائے. لکھ لیجئے اس کو. محمد شاہد کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات 70 جو سبجیکٹ ہے 70 سبجیکٹ میں انما الاعمال بالنیات سے لوگوں نے دلیل لی. یعنی ایک حدیث ہے لیکن اس سے 70 مسائل محدثین نے مستنبط کیے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آج یہ دور آ گیا کہ بخاری شریف کتاب الفتن کو بچوں کو نوجوانوں کو 1 بار نہیں 2 بار نہیں 70 بار پڑھایا جائے. نمبر 1. نمبر 2 ان فتنوں کی حفاظت کے لیے مسلم شریف کتاب الامارہ پڑھائی جائے. نمبر 3 قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ نبی کی سیرت اور صحابہ کی سیرت ان کے سامنے پڑھائی جائے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، آپ کا کارٹون بنایا گیا. امہات المومنین کی شان میں گستاخی،
بے شک اللہ ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور پہنچا رہا ہے، لیکن جب کبھی امت نے صحابہ کے منہج کو چھوڑا، لکھ لو اس کو، جب کبھی امت نے نبی کی سیرت کو چھوڑا، جب کبھی جان کی حفاظت میں لگ گئے، مسلک کی حفاظت یاد رہی، سنت کی حفاظت بھول گئے، مسلک کی حفاظت یاد رہا، سنت کی حفاظت بھول گئے، تو یہ عذاب آیا۔ مثال کیا وہ صحابہ جن کو 50 صحابہ جن کو آپ نے پہاڑی پر متعین کیا تھا، کیا ان کے ایمان اور تقوی میں شک ہے؟ کیا ان کے اخلاص میں شک ہے؟ لیکن آپ نے کہا کسی حال میں جگہ کو نہیں چھوڑنا، یہاں تک کہ دیکھو، صحیح المخدوم پڑھیے ذرا، یہاں تک کہ دیکھو جب اس جگہ پہ میں پہنچا جس جگہ پر صحابہ کو اللہ نے کے نبی نے متعین کیا، اتفاق سے معروف سیرت نگار علامہ صفی الرحمن مبارک پوری بھی اچانک آ گئے، عرب کچھ مہمان کو، باہر کے مہمانوں کو لے کر، تو انہوں نے باضابطہ نشانہ کر کہا کہ اگر دیکھو کہ دشمن ہمارے پر حملہ آور ہے اور ہماری ٹکی بوٹیاں کر رہا ہے، پرندے ہمارے جسم کو نوچ رہے ہیں، پھر بھی کسی بھی حال میں اس اسپورٹ کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن چند صحابہ کی اجتہادی چوک سے، اجتہادی بھول سے، نہ ان کے ایمان پہ شک، نہ ان کے تقوی پہ شک، جب دیکھا کہ دشمن بھاگ چکا ہے، میدان خالی ہے، مال غنیمت پڑا ہوا ہے، مال غنیمت کو دیکھتے ہوئے ان صحابہ نے اجتہاد کیا اور اب اس اسپورٹ کو چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف چلے گئے۔ ایک معمولی سی چوک ہوئی تو 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ نبی صحابہ کی اجتہادی بھول سے نبی کا سر زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور شیطان نے کہا کہ محمد مر چکے۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوال، جب صحابہ کی اجتہادی بھول سے نبی زخمی ہو سکتے ہیں، آپ کا دندانی مبارک شہید ہو سکتا ہے، شیطان نے کہا محمد جا چکے، یہاں تک کہ اللہ نے کہا فَإِن مَاتَ وَقُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُم، کیا محمد مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم دین سے پھر جاؤ گے؟ جو دین سے پھر جائے گا وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب صحابہ کی چوک سے اتنی بڑی مصیبت آ گئی تو امت نبی کی سیرت کو بھول گئی، نبی کی زندگی کو بھول گئی، حدیث کو بھول گئی، اخلاق کو بھول گئی، صحابہ کے منہج کو بھول گئی، تو اگر نبی کا استہزاء اور مذاق اڑایا جا رہا ہے تو یہ ہمارے گناہوں کا اثر ہے۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے کہ نبوی منہج کو لایا جائے۔ میں اس موضوع پہ آ رہا ہوں، یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا، غور سے سنو، ستکون فتنۃ صماء بکماء عمیاء، ان قریب گہرے گنگے بہرے فتنے آئیں گے، انسان حق بات نہیں کہہ سکتا، حق بات سننے کی توفیق نہیں، اندھے فتنے ہوں گے، حق اور باطل کی تمیز مشکل ہوگی۔ کیوں یہ فتنے کیوں ہوں گے؟ اللسان فیہا اشد من وقع السیف، تلوار، زبان کا فتنہ تلوار کے فتنے سے، زبان کا فتنہ تلوار کے فتنے سے زیادہ تیز۔ نمبر ایک۔ نمبر دوسری حدیث آپ نے فرمایا ستکون فتن تستنزف العرب، ان قریب ایسے فتنے آئیں گے کہ پورا عرب اس فتنے کی آگ میں جل رہا ہوگا، پورا عرب فتنے کی آگ میں۔ لیکن یہ فتنے کیوں رونما ہوں گے؟ واللہ حدیث بالکل صحیح ہے، اللسان فیہا اشد من وقع السیف، ان فتنوں میں زبان کا فتنہ تلوار کے فتنے سے زیادہ تیز ہوا۔ اس لیے فتنوں کے وقت میں ضرورت ہے کہ انسان اپنی زبان پر لگام لگائے، حق اور صحیح بولے، وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، فتنے کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جس کی آواز اچھی ہے چاہے وہ قرآن غلط ہی کیوں نہیں پڑھتا، جبکہ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں، لیکن نوخیز نو عمر بچوں کو امامت کے لیے بڑھایا جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ حدیث میں جلدی میں نہیں لا سکا، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میں آپ کو پہنچاؤں گا انشاءاللہ کہ ایک زمانہ آئے گا کہ نوخیز نو عمر بچوں کو امامت کے لیے بڑھائیں گے، اس لیے کہ اس کی آواز اچھی ہے۔ مظاہر نہیں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یا ام القوم اقرأهم من کتاب اللہ، قوم کی امامت وہ کرے جو قرآن سب سے زیادہ پڑھتا ہے، یعنی جس کو علم ہے۔ بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آپ نے ابی بن کعب کو کے بارے میں کہا کہ تمام صحابہ میں سب سے بڑے قاری کون ہے؟ ابی بن کعب۔ لیکن امامت کا جب آیا منصب تو آپ نے کیا فرمایا؟ امروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو کہ نماز پڑھائیں۔ نبی کی زندگی میں مرض الموت میں ابو بکر صدیق نے کتنی نمازیں پڑھائیں؟ 17 نمازیں پڑھائیں۔ کتنی؟ نبی کی زندگی میں مرض الموت میں کتنی نمازیں پڑھائیں؟ تو جبکہ ان سے بھی بڑے قاری موجود تھے، کیوں بڑھائے گئے؟ اس لیے کہ قاری کے ساتھ وہ عالم بھی تھے، اس لیے صحابہ کے منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے نوخیز لوگوں کو امامت کے لیے بڑھایا جاتا۔ نمبر دو، کم عمر لوگ، نوخیز لوگ
جنہوں نے قرآن حدیث علم حاصل نہیں کیا وہ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں. ارے بھائی مسروق تابعی ان صحابہ نے جس کو قرآن کا بہت زیادہ علم تھا، لیکن انہوں نے کوفہ سے بصرہ سفر کیا اور بصرہ سے شام سفر کیا. اس لیے صرف اس ایک آیت کی تفسیر ان کو معلوم نہیں تھی کہ اس آیت کی تفسیر جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے انہوں نے کوفہ سے بصرہ اور بصرہ سے پھر شام کا سفر کیا، جبکہ وہ بہت بڑے عالم تھے. اور آج دیکھیے کہ ہر شخص جو ہے قرآن کے بارے میں جس بارے میں سوال کیا جائے فوراً انسان بولتا ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے. سنیے غور. سیاتی علی الناس سنوات خداعات یصدق فیها الکاذب ویکذب فیها الصادق ويخون الأمين ويؤتمن الخائن وينطق فيه الرويبضة قيل ما الرويبضة قال الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العامة. دھوکے کے سال آئیں گے، فراڈ کے سال آئیں گے، مصیبتوں کے سال آئیں گے، سچوں کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا. دیکھیے جتنے سچے ہیں وہ جیل کی سلاخوں میں نہیں ڈالے گئے، ان پر غلط الزامات نہیں لگائے گئے، اور جتنے مکار عیار ہوں گے، چیٹر ہوں گے، ان تمام کو سچا ثابت کیا جائے گا. جو امانت دار ہوگا اس کو کہیں گے یہ خیانت کرنے والا ہے. تاکہ ان فتنوں سے بچیں. اور میرے بھائی اس تعلق سے میں آپ کو جو باتیں مختصر طور پر بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان فتنوں سے حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں. ایک منٹ. یہ فتنے تکفیر آج سے 15 سال پہلے، چونکہ میں اس ماحول میں رہا ہوں، جب میں 2007 اور 2008 میں حیدرآباد میں تھا، احمد اللہ بیگ کا فتنہ اٹھا. میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ کوئی حرج نہیں. ان کے پروردہ لوگ، چیلے لوگ کہتے تھے مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں رہنا ہی جائز نہیں، ہجرت کر جاؤ. اور میں باضابطہ لکھا ہوں کسی نبی نے دعوت کا کام نہیں کیا، کسی صحابی نے دعوت کا کام نہیں کیا، نعوذ باللہ. کسی محدث نے دعوت کے نام سے کوئی بات نہیں بات. جب میں نے وہ سارے دلائل اکٹھا کیے گفتگو کرنے کے لیے، شاید اللہ کی مشیت تھی گفتگو اور بحث نہیں ہوئی، لیکن میں کئی سالوں تک دعا کرتا رہا اللہ ریاکاری سے بچائے. الحمدللہ وہ فتنہ اللہ نے ختم کر دیا اور سب ذلیل و خوار اور وہاں سے نکل گئے. تو یہ سارے فتنے اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم نے صحابہ کے منہج کو چھوڑا. دعوت میں اللہ فرماتا وَلَمْ يَكْفِ مَنْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ. قرآن سے بہتر کوئی کتاب ہو سکتی؟ نبی کی حدیث سے اچھا کوئی طریقہ ہو سکتا؟ آج ایسے نوجوان جو انٹرنیٹ کے بادشاہ بنے، آج وید پران، مجھے بھی اشلوک یاد ہے، میں نے بھی بہت کچھ یاد کیا. میری زندگی کا ایک بڑا حصہ چترویدی کے ساتھ گزرا ہے، میری کاپیاں بھری ہوئی وید اور قرآن سے، لیکن میں نے کبھی مسلمانوں کے مجمع میں وید قرآن نہیں پڑھا. یہ گیتا اور رامائن اور یہ بائبل مسلمانوں کے مجمع میں پیش کرنے والوں، یہ انحراف کے بڑے مظاہر ہیں. کبھی یہ جائز نہیں ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ توریت کا نسخہ لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے کہا امتحوکون کما تحوکت الیہود والنصارى، کیا جس طرح یہود و نصارہ شکوک شبہات میں پڑ گئے کیا تم بھی شکوک و شبہات میں ہو؟ واللہ لو کان موسیٰ حیا ما وسع الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی آ جائیں آج ان کو میری پیروی کرنی ہوگی. میں پوچھتا ہوں یہ رامائن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ گیتا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بائبل پڑھنے کی کیا ضرورت؟ ٹھیک ہے، اس کی 3 حالتیں ہیں. ان میں سے ایک حالت یہ ہے کہ اگر یہود و نصارہ کے درمیان آپ کی بحث ہو رہی ہے، سننا ہے نا، اور اگر وہ قرآن حدیث کا انکار کرے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے. جس طرح رجم کی آیت کا جب یہودیوں نے انکار کیا تو اللہ کے نبی نے توریت منگایا، مسلم شریف خلفاء بالتوراۃ توریت لاؤ، اور توریت کی آیت جب پڑھی گئی عبداللہ بن سلام نے کہا کہ رجم والی آیت پر یہ جو پڑھنے والا ابن سوریہ ہے اس نے کیا رکھ دیا؟ انگلی رکھ دیا. کہا کہ یا رسول اللہ اس کو کہیے ہاتھ ہٹانے کے لیے، انگلی ہٹانے کے لیے. جب اس نے انگلی ہٹایا فَإِذَا هِيَ تَلُوهُ آیَةُ الرَّجْمِ، رجم کی آیت جو توریت میں رجم کی آیت تھی وہ چمکنے لگی. تو آپ نے توریت منگایا کیونکہ وہ بات قرآن میں موجود ہے اور ان کی کتاب میں موجود ہے. مجرم کو سزا دینی تھی، اس نے انکار کیا، کہا کہ یہ تعلیم توریت میں بھی ہے. تو اگر کوئی عیسائی یا کرسچن یا یہودی انکار کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں بھی یہ بات، لیکن مسلمانوں کے مجمع میں دعوت دینے کے لیے بائبل کا استعمال یہ بہت بڑا فتنہ ہے. بلکہ یہ قرآن کی آیت ہے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان کے اوپر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں؟ ہم نے قرآن نازل کیا جو ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے قرآن؟ ابن قیم کیا کہتے ہیں معلوم ہے شاید کی تفسیر میں، آپ ذرا کان کھولیے تو. کہا من لم یکفہ القرآن فلا کفاہ اللہ ومن لم یشفہ القرآن فلا شفاہ اللہ.
جس کے لیے قرآن کافی نہیں ہوگا، جو قرآن کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھے گا، اللہ کسی چیز کو کافی نہیں کر سکتا۔ جس نے قرآن سے شفا حاصل نہیں کی، اللہ اس کو کبھی شفا نہیں دے۔ یہ قرآن کافی ہے میرے بھائی۔ اس لیے علاج سے متعلق چند باتیں بتاتے ہیں۔ نمبر ایک جو بتایا، نمبر ایک علماء کبار علماء سے علم حاصل کیجیے۔ دیکھیے وہ نوجوان لوگ جو ہمارے ساتھ ریاض میں کام کرتے تھے، 2 روپیہ 4 ریال 5 ریال جمع کیے، ہوٹل کھولا، ایک ہوٹل سے 2-3 ہوٹل، یہ پیسے جمع کر کے دور علمیہ دور شریعہ پورے حیدرآباد میں اور مضافات میں شروع ہے۔ 15 سال پہلے جب میں تھا، ابھی میں نے بتایا کہ میں اہل حدیث مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتا تھا، کیونکہ فتویٰ بازی اتنی تھی، ہر آدمی گھیر گھیر کے فتویٰ پوچھتا تھا، فتنہ کرتا تھا۔ اب لیکن یہ سارے فتنے اس وقت ختم ہو چکے ہیں، ٹھہراؤ آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ دور علمیہ شروع ہوا حیدرآباد میں، شیخ بڑے بڑے مدنی علماء نے، طہ سعید اور دیگر علماء نے جب یہ دورے شروع کیے تو بہت سی عورتوں نے کہا کہ میں 25 سال سے عقیدے کی تعلیم دے رہی تھی، جو ایک دن میں طہ سعید نے آج اصول الثلاثہ میں جو بتایا، مجھے 25 سالوں میں یہ بات معلوم نہیں۔ تو اس لیے دور علمیہ دور اتوار کو، ہفتہ کو، سنڈے کو اور سیٹرڈے کو آپ اس طرح کے دورات قائم کیجئے، انشاءاللہ اس میں بڑی برکت ہے۔ یہ ساری کتاب آپ کو جمعیت اہل حدیث حیدرآباد سے ملے گی، علماء کے ذریعے کچھ بیت المال قائم کرو، کچھ خرچہ کرو، علماء کی ہمت افزائی کرو۔ امام شافعی جب امام مالک کے پاس پہنچے تو دیکھا تحائف اور ہدایہ کا بالکل کیا لگا تھا، انبار لگا تھا۔ امام شافعی رونے لگے کہ لگتا ہے کہ امام مالک کے اندر دنیا داری تو نہیں آ گئی۔ تو کہا امام مالک نے کہ ہدیہ قبول کرنا انبیاء کی سنت ہے، جتنا چاہو لے لو اور جو چاہو چھوڑ دو۔ اور ایک واقعہ جو میں بالکل اسی علاقے کا ہوں، شاہ اسماعیل سید لا الہ الا اللہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگردوں میں ایک شاگرد ہیں عبدالعزیز محدث رحیم آبادی، جن کی تبلیغ سے پورا مرشد آباد اور بہار بنگال میں لوگ حدیث ہوئے۔ ان کی حیات و خدمات پر فضل الرحمان نے کتاب لکھی، رحمۃ اللہ حفظہ اللہ، یہ شفا اللہ، مجھے نہیں معلوم کہ ہیں، یہ انتقال کر گئے۔ کہا کہ ثناء اللہ مرسری جب کلکتہ میں پہنچتے ہیں تو کلکتہ کے تاجروں نے اور مالداروں نے اتنا تحفہ دیا، اتنا مال دیا، اتنا کپڑا دیا کہ مال ٹرین کا پورا ڈبہ بھر گیا۔ علماء کی تعظیم و تکریم اتنی زیادہ قیمت۔ تو آپ اپنے پورے پیسے صرف اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو گے، علماء کی بھی تعظیم کرو، اکرام کرو، ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے، اخلاق کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ لہذا ان دورات کے لیے بھی تھوڑا پیسہ آپ خرچ کیجئے۔ اور یہ جو کتابیں میں نے بتائی کہ میں نے ایسے سعودیہ کے دیہاتوں میں دورہ کیا، ہمیں تراویح پڑھایا ہوں، آپ کو پتا ہے بدر کے پاس الحمدللہ 2 سال میں تراویح پڑھایا، الحمدللہ مسجد نبی کے قریب 1 سال تراویح پڑھایا، مسجد نبی کے قریب ارے شکریہ۔ میں ایسے دیہاتوں کو دیکھا ہوں جہاں بجلی تک نہیں۔ اچھا میں نے دیکھا کہ ایک سعودی کا یہاں گھر ہے، ایک کا جو ہے کہ تقریباً آدھا 1 کلومیٹر کے بعد ہے، پھر اس کے بعد ہاں اتنا دور دور گھر کیوں بناتے ہیں؟ کہاں کہ عربوں کا مزاج ہے کہ ان کی عورتیں مکمل پردہ کرتی ہیں، اور میں 2 سال میں شاید کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا، چہرہ کسی کا نہیں دیکھا تقریباً۔ اللہ اکبر۔ تو بتانا یہ ایسی جگہوں پر محمد بن عبد الوہاب نے شاگردوں کو پیدا کیا۔ اور میں ایسے سعودیوں سے ملا ہوں جنہوں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ سعودیہ میں ہم لوگ ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے، جمعہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا تو جمعہ کی جگہ ظہر پڑھتے تھے۔ ڈائریکٹ میں روایت کر رہا ہوں، ڈائریکٹ۔ ابھی وہ آدمی شاید 2-4 سال پہلے زندہ تھا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ہمارے پاس علم تھا ہی نہیں ظہر کی نماز۔ اچھا کہا کہ اگر میں رہتا تھا تو میں سورہ قاف پڑھتا تھا۔ کہا کیسے؟ کہا کہ خطبہ مسنہ پڑھتے تھے چاچا۔ کہا کہ سورہ خطبہ مسنہ کیا ہے ہم کو پتہ نہیں تھا، سورہ قاف پڑھ دیتے تھے، پہلے خطبے میں 2 رکوع اور دوسرے خطبے میں آخری حصہ پڑھتے۔ کہا کہ جب محمد بن عبد الوہاب نے جو تبلیغ شروع کیا، ان کے شاگردوں کی جماعت جب پیدا ہوئی اور سعودیہ کے علاقوں میں بڑے بڑے مبلغین گئے، تو کسی نے اصول الثلاثہ یاد کیا، کسی نے کتاب التوحید یاد کی، کسی نے فوائد اربعہ یاد کیا۔ یہ ان دورات کی برکت ہے۔ یہ سعودیہ میں ایسے انقلاب نہیں آیا ہے۔ آج بڑے بڑے چمتکار لوگوں کو جن کے نام پر بڑی بڑی بھیڑیں لگتی ہیں ان کو آپ جلسے میں بلاتے ہو، بڑے بڑے اکابرین علماء کو آپ نہیں بلاتے۔ آپ دورات قائم کرو، ان جلسے جلوس کو کم کرو۔ اگر ہوتا ذمہ دار، میں سارے جلسوں میں واللہ پابندی لگا دیتا اور ہر شخص کو ذمہ داری دیتا کہ ہر آدمی علم حاصل کرے۔ مثال جب حضرت عمر مارکیٹ میں جاتے تھے تاجروں کی تجارت کو دیکھنے کے لیے، تجارت کون کیسے کر رہا ہے، تو پوچھتے تھے کہ تم نے کتاب البیوع پڑھا ہے، کاروبار کے اصول پڑھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ دکان بند کر، دکان بند کر، نکلو یہاں سے، تم کاروبار کرنے کے لائق نہیں، جا کے پہلے علم حاصل کرو۔
تو میرے بھائی اسی طریقے سے ان دورات کی بڑی اہمیت ہے. اور اسی طریقے سے آخری بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے. اللہ اور زیادہ نوازے, امن عطا فرمائے, شانتی عطا فرمائے. بخالت و کنجوسی چھوڑیے. میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ کے مہاراشٹرا میں بعض علاقے ہیں, اورنگ آباد, وہاں پر مسلمانوں نے اپنے اپنے ہاسپٹل قائم کیے, ڈیلیوری وارڈ قائم کیا, کم پیسے میں ڈیلیوری ہو رہی ہے. 2004 کی رپورٹ میں بتاتا ہوں کہ 2004 میں مینگلور میں جو فرقہ پرستوں کا بڑا اجتماع ہوا تھا, وہاں ایک ڈاکٹر نے کہا تھا, آر بھٹ یا کیا نام تھا, کہا کہ میں نے 2004 میں 400 عورتوں کو ڈیلیوری کے وقت میں نے ان کا آپریشن کر دیا. یعنی اس کے بچے کی ولادت کا جو سلسلہ تھا, بچہ پیدا ہونے کی جو صلاحیت تھی, اس کو ختم کر دیا. یہ سازشیں کی جا رہی ہے, مسلم لڑکیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, برائیاں پھیلائی جا رہی. ایسے وقت میں مال کی برکت ضروری ہے, مال کی کرامت ضروری ہے. لولا المال لتمنن بنا الامراء. سفیان ثوری کہتے ہیں اگر مال نہ ہو تو یہ مالدار لوگ سب ہم کو یوز اینڈ تھرو مندیل بنا لیں گے. اس لیے بیت المال قائم کیجئے, ڈیلیوری وارڈ ہاسپٹل اپنا قائم کیجئے. کتنے واقعات ہو گئے اس کورونا میں, اس ظالموں نے کتنے معصوموں کو مارا, کتنے علماء کو مارا, کتنے معصوموں کی جان لی. یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. لمحوں نے خطا کی بھی, صدیوں نے سزا پائی. آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ کے وکیل اور جج کے بارے میں میرے ایک شاگرد, میرے ایک رشتہ دار ہیں جو دلی میں رہتے ہیں, نامہ نگار ہیں, جرنلسٹ ہیں, کہا کہ سپریم کورٹ کے وکیلوں نے اور ججوں سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا مسلمانوں کب تک ہم تمہارا کیس لڑیں گے, تمہارے پاس اچھا وکیل نہیں, تمہارے پاس جج نہیں, تم کیا کر رہے ہو, تمہارے پاس کوئی ٹیلی ویژن سینٹر نہیں ہے, نیوز سینٹر نہیں ہے. تو میرے بھائی لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے, وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں, آپ سے درخواست کرتا ہوں, زمانے کی اہمیت کو سمجھیے. محتاجی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے. ہمارے پاس بیت المال کا نظام قائم ہے. پورے یورپ کے اندر اور جرمنی کے اندر جتنے عیسائی ہیں ماہانہ پیسے جمع کرتے ہیں, اور اتنے پیسے ہیں, میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں ایک ایک یہودی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اکیلے ایک یہودی پورا ملک خرید سکتا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. لیکن اس کے باوجود نے بیت المال کا نظام قائم کیا. ہمارے پاس زکوٰۃ کا نظام قائم ہے. غربا اور مساکین کی مدد ہم کر رہے ہیں, بیواؤں کی کفالت کر رہے ہیں, یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں. ایسے ایسے ذہین بچے ہیں جو ضائع ہو رہے ہیں. کیا ان کو ہم ڈاکٹریٹ کی تعلیم نہیں دے سکتے؟ کیا میڈیکل کی تعلیم نہیں دے سکتے؟ کیا ہم اچھے ہاسپٹل قائم نہیں کر سکتے؟ کیا میڈیکل کالج قائم نہیں کر سکتے؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زید ثابت کو یہودیوں سے کہہ رہے جا کے زبان سیکھو, تو کیا ہم اس وقت کی زبان اور اس وقت کے تقاضے ان کو ہم نہیں سیکھ سکتے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری حالت زار پہ رحم و کرم فرمائے, ہمیں صحیح دین کی طرف پلٹنے کی توفیق دے. لن یصلح آخر الا ما اصلح اولها. اس امت میں بعد میں آنے والوں کی اصلاح اسی وقت ہوگی جب پچھلوں کے طریقے پر چلیں گے. اس لیے ہم کو اور آپ کو قرآن حدیث کا مطالعہ کرنا ہے, علماء کا احترام کرنا ہے, اور سب سے زیادہ دعائیں کرنی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تیری بگڑی ہوئی تقدیر سنور سکتی ہے, رات پیمانے خورشید میں ڈھل سکتی ہے, مگر اے دوست تجھے خود کو بدلنا ہوگا, پا پر نہ رہے پرخار پہ چلنا ہوگا. اللہ کی اسماء حسنہ صفات اولیٰ سے دعا ہے اس مجمع میں جتنے لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے, ہمارے دلوں کی تاریکیوں کو ایمان کے نور سے روشن فرمائے, شکوک و شبہات سے محفوظ فرمائے. اس شہر پر اور جماعت و جمعیت پر اور تمام مسلمانوں پر امن و سلامتی کی بارش برسائے, اور جو محنتیں ہم اور آپ کر رہے ہیں اللہ انہیں قبول فرمائے, اور ہمیں شیشہ پگھلائی دیوار کے مانند بن کر امت واحدہ بن کر کے فتنوں کے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے ان المؤمن لاہل الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد. ایمان والے تمام مومنوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسا کہ جسم میں سر کا مقام ہے, کہ اگر سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے. دنیا کے کسی خطے میں اگر مسلمان کو تکلیف ہے, اگر ہمارے دل میں اس کا درد نہیں ہے تو ہمارا ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما, اور کفر اور نفاق اور برائیوں کی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما, ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں بتا. میرے بھائی یہ کتاب ابھی ہمارے شیخ ابو سفیان محمد حسن بیگ میرٹھی حفظ اللہ نے دیا ہے, دعوت اللہ کا حقیقی منہج. میں نے اسے جستے جیسے الٹ کے دیکھا ہے کہ دعوت اللہ یہ انبیاء کا فریضہ تھا اور یہ امت کی اوپر ذمہ داری ہے, لیکن کہتے ہیں 1 من علم کے لیے 100 من عقل چاہیے. تو یہ دعوت کا کام ضروری ہے کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ, علم کے ساتھ ہو. علم کیا؟ جس چیز کی دعوت دے رہے ہو اس کا علم, جس آدمی کو دعوت دے رہے ہو اس کی زبان کا علم,
اور جس آدمی کو دعوت دے رہا ہے اس کے حالات کا علم کہ وہ کس چیز کو سمجھتا ہے، اس کی دماغی کیفیت کیا ہے. یہ نبوی منہج ہے، صحابہ کا منہج ہے. اس سے متعلق یہ کتابچہ ہے. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ اس کتابچے کو قبول فرمائے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور زیادہ سے زیادہ مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ کر کے جو لوگ اردو کے علاوہ دوسری زبانیں جانتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کے ترجمے کر کے مختلف زبانوں میں ہم اس کو چھاپیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے، اور انشاءاللہ نماز کے بعد انشاءاللہ اس کتابچے کی شاید تقسیم ہوگی. آپ جو لوگ اردو پڑھے ہوئے ہیں وہ لے کر جائیں، اور جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ گھر میں لے کے جائیں اور اس کا مطالعہ کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنی طرف سے اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد جماعت کے ذمہ داروں کا، امام عالی مقام کا، تمام علماء کا، بالخصوص جو ہمارے حافظ فیاض ہیں جو ہم کو اتنی دور سے اپنی گاڑی سے لے کر آئے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی سے آپ تمام لوگوں کو نوازے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.